مزاروں پر جانا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ دربار سازی، مزار سازی اسلام میں حرام ہے۔ پکی قبر بنانا حرام ہے، قبروں پہ قبے بنانا حرام ہے، قبروں پہ عرس لگانا حرام ہے، قبروں پہ میلے لگانا حرام ہے، قبروں پہ بیٹھنا حرام ہے، قبروں پہ لکھنا حرام ہے، چادریں چڑھانا حرام ہے۔ یہ عبادت ہے قبروں کی جو آج انڈیا، پاکستان، بلکہ اس سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی دنیا کے تقریباً ہر ملکوں کے اندر ہی ان قبروں کو پوجا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اولیاء کے مرنے پر ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی ترین مخلوق ہے۔ یہ شریر ترین مخلوق ہے جو قبروں کو عیدگاہ بناتی ہے، قبروں کو مسجدیں بناتی ہے، اس پہ سجدے کرتی ہے، طواف کرتی ہے۔ یہ اہل شرک ہیں اور یہ اہل شرک کے مراکز ہیں۔ اللہ جب اہل توحید کو حکومت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہ اس دھرتی کو ان درباروں سے، پکی قبروں سے، مزاروں سے پاک کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے توفیق دی، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک سرزمین کو قبروں سے، درباروں سے، درگاہوں سے پاک کیا، اور پھر دوبارہ امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ نے اس دھرتی کو پاک کیا۔ تو مومن موحد جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو وہ اس دھرتی کو قبر پرستی سے پاک کر دیتا ہے، کیونکہ قبر پرستی شرک کا بہت شرک ہے۔ بس بابا صاحب جانا شرک ہے، سلطان باؤ دے مزار تے جانا شرک ہے۔ میں کہا پتر کوئی نہیں، بندہ اپنے وڈکیاں تے ہی جاندا ہے۔ تو جیسا شیطان کا عقیدہ تھا ویسا اس کی جماعت کا ہے۔ اہل سنت مبارک ہو تمہیں، کیونکہ معراج کی رات میرے نبی کا جب سفر شروع ہوا تو فرمایا پہلے میرے حبیب کو لے جاؤ حضرت موسیٰ کے مزار پر۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے بھائی، اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا تو میرے نبی، اٹھائیے مسلم اور بخاری احد والا چیپٹر اٹھائیے، میرے نبی کبھی بھی ہر سال احد کے شہیدوں پہ مزاروں پر نہ جاتے۔ اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا بیٹا تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو۔ یہ میرے نبی کبھی نہ فرماتے۔ یہ تم نے عقیدہ کہاں سے گھاڑیا مزاروں پر نہیں جانا؟ تم نے قرآن ہی پڑھا؟ اٹھاؤ 28واں پارہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ فرمایا کئی لوگ آخرت کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کافر قبروں والوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے؟ جب تک یہ ولی زندہ تھے تب تک تو اسلام پھیلاتے رہے، تب تک تو دین پھیلاتے رہے، تب تک تو کافروں سے کلمہ پڑھواتے رہے، اور جب ان کے مزار بن گئے اب وہاں پہ جو جائے وہ مشرک ہو جائے یا سا جائے۔ اگر تو یہ کہے اور جنہوں نے کل ہمیں خدا کا بندہ بنایا آج بھی بنا رہے، تم کیوں جاتے ہو؟ میں کہہ رہی یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کا ولی جب قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ تو میں نے کہا شہید زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہے تو میں نے کہا نبی پاک نے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، آپ نے یہ فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں، بڑے کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد ہے جس میں تلواریں چلی، جس میں بازو کٹے، جس میں گردنیں کٹی، جس میں لوگ شہید ہوئے؟ فرمایا ہاں یہ چھوٹا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا کون سا ہے؟ فرمایا جب بندہ اپنے نفس پر تلوار کو چلاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ یہ نفس کہتا ہے گناہ کر، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ نفس کہتا ہے قتل کر، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ یہ نفس کہتا ہے نمازیں چھوڑ، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا جب اپنے اندر کے کتے کے نال لڑنا ہے نا یہ بڑا جہاد ہے۔ اور میں نے کہا جو چھوٹے جہاد میں دنیا چھوڑ جائے اور رب اسے نہیں مرنے دیتا، جو بڑے جہاد میں مر جائے وہ ولی کیسے بول رہا ہے؟ وہ جی تم مزاروں پہ جاتے ہو تو وہ تو مر نہیں گئے ہیں۔ میں کہا یار یہ تو تین دسیا ہے بھی انہاں کیتا بڑا جہاد، موت دا ذائقہ ضرور چکھیا ہے۔ ذائقہ ساریاں ہی چکھنا ہے، ذائقہ ہوندا اونی دیر تائیں ہے جنی دیر تے بندہ قبر چ نہیں جاندا۔ قبر چ جان دی ٹھلے موت ہونی اپنے گھر تے اہیں اپنے گھر۔ او بھائی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضیہ میں یہ حدیث لکھی، کئی جگہوں میں لکھے، فرمایا انما خلقتم للابد، فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا مطلب ہے دا؟ تو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے تو آج تو بعد سنیت والی لائن چو تسے نکل نہیں سکتے، میں پورے یقین نال کہنا حضور دا فیضان ہے، حضور دی حدیث ہے، یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ کیسے؟
صوفیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا؟ فرمایا مطلب ہے اللہ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تو یہ روحیں وہاں زندہ تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا تو یہ وہاں زندہ تھے، پھر اس انسان نے جگہ بدلی، یہ اپنی باپ کی صلب میں آیا، یہ وہاں زندہ تھا، پھر اس نے جگہ بدلی، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، پھر یہ یہاں زندہ تھا، پھر اس نے جگہ بدلی، یہ دنیا میں آیا، یہ یہاں زندہ تھا، پھر یہ جگہ بدلے گا، یہ قبر میں جائے گا، یہ وہاں زندہ ہوگا، تبھی تو سوالوں کے جواب دے گا، پھر وہاں سے جگہ بدلے گا، یہ میدان محشر میں آئے گا، اور اگر درود و سلام پڑھتا ہوا، عاشق سچا ہوا، میلاد مناتا ہوا، تائیدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا، مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائے گا، وہاں بھی زندہ ہی ہے۔